حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين، لا سيما بقية الله في الأرض وحجته على الخلائق أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: وأما حق نفسك فأن تستوفيها في طاعة الله، فتودي إلى لسانك حقه، وإلى سمعك حقه، وإلى بصرك حقه، وإلى يدك حقها، وإلى رجلك حقها، وإلى بطنك حقه، وإلى فرجك حقه، وأن تستعين بالله على ذلك كله. درود محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام رضا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ازاں یہ مناسبت پر آپ سب کو اور آپ سب کی جانب سے، اپنی جانب سے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت 5 شعبان 93 ہجری، یعنی آپ کی شہادت 1 محرم 4 ہجری میں ہوئی. 95 ہجری میں شہادت، 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو جب ہم کمپیئر کریں آپ دوسرے امام کی زندگی سے، تو بہت ڈفرینٹ ہے. امام سجاد کی زندگی اور دوسرے امام کی زندگی، یعنی چوتھا امام کا زمانہ دوسرے امام کے زمانے سے بہت ڈفرینٹ تھا. آپ دیکھیں مولا کائنات کے ساتھ اوچھا ہوتا، بہت کم ہوتا.
لیکن آپ کے ساتھ بھی آپ کے کمپینینز یعنی ساتھی تھے آپ. ایون امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ کے کمپینینز صحابی ساتھی تھے. تیسرا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ کے صحابی ساتھی کمپینینز تھے. اور سب سے ڈیفرنٹ ما عالم اوفا و اصدق اصحابا من اصحابی. جیسے میرے صحابی ہیں، میرے ساتھی، میرے کمپینینز ہیں، ایسے کسی کے کمپینینز نہیں. پر کتنے صحابی تھے؟ سوساندوز یا اس سے تھوڑا بہت زیادہ. لیکن چوتھے امام کی زندگی میں پرابلم یہ تھی کہ آپ فرماتے ہیں فما ببکۃ والمدینۃ 20 یحبون. مکہ یعنی مدینہ میں مانس 20 آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو ہم سے محبت کرتا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا کرٹیکل ماحول چوتھے امام کا. ایسا یعنی 5ویں امام، 6ٹھے امام، 10ویں 11ویں امام تک بھی یعنی ایسا کوئی بھی نہیں تھا. تھے کمپینینز آپ کے. 6ٹھے امام کے پاس 4000 یعنی نفمی اسٹوڈنٹ. لیکن چوتھے امام کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ ایسا سچا ساتھی، سچا کمپینینز نہیں تھا. ایک دوسری سچویشن چوتھے امام کے زمانے میں سو ہی موٹی پرابلم جو اسلامک سوسائٹی میں تھی کہ لوگ نماز، روزہ، حج، زکات، دین کا جو احکام ہے اس پہ ظاہری طور پر دیکھنے کو عمل کرتے تھے، لیکن دین کی روح یعنی حقیقت اور زندگی اس کے پاس نہیں تھی. اور افسوس کی بات ہے، میں آپ دیکھیں یہاں آج دنیا کتنی خراب ہو گئی، لیکن کوئی بھی مومن جیسا بھی ہو وہ کسی فاسق کی وقائع نہیں کرتا ہے کیا نہیں؟ ایسا کوئی بھی مومن نہیں کرتا. وہ چاہے جتنا بھی برا ہو وہ فاسق کی تعریف نہیں کرے گا. تمہیں خبر ہے چوتھے امام کے زمانے میں مدینے سے ایک سنگر مغنیہ گائکا گانا گاتی تھی. یہ جب حج کو گئی ہے نا تو جاتے وقت اس کا بہترین فیئرویل ہوا مدینے سے. سنگر مکے میں مسلمان حاجی لوگوں نے اس کا ویلکم کیا، بھلے پدھاریاں کیا. اور جب وہ حج کر رہی تھی تو اس کے حج کو دیکھ کے اس کے اعمال کے اوپر پوئٹری یعنی شاعری کر رہے تھے. کون تھی وہ؟ ایک سنگر. اتنا ماحول کرپٹ ہو گیا. تیسری مشکل سب سے بڑی چوتھے امام کے زمانے میں. آج الحمدللہ اتنے حالات خراب ہے. عراق میں آئے دن لوگ مر رہے ہیں. شیعہ، پاکستان میں شیعہ ہونا سب سے بڑا جرم ہو گیا. آئے دن لوگ مر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی سعودی عرب میں اتنی سختی
دنیا میں امک جگہوں پہ کتنی سختی، کتنا پریشر اہل بیت کی چاہنے والوں پر، لیکن اس کے بعد بھی الحمدللہ ہم لوگ مجلس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہم لوگ ماتم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کوئی پرابلم نہیں۔ پر اس زمانے میں جب کہ ابھی امام حسین کی شہادت ہوئی، کوئی اگر اپنے آپ کو شیعہ کہہ دیتا تھا تو اس جرم میں اس کو جیل بھیج دیا جاتا تھا۔ ایسا سچویشن، کوئی اپنے آپ کو شیعہ بتانے والا نہیں تھا۔ جیسے آج کیسے آپ دیکھیں ابھی بھی اتنا سخت نہیں ہے پاکستان میں، جو جب کوئٹہ کے راستے میں مارتے ہیں نا شیعوں کو، جو زائر آتے ہیں واپس ایران سے، تو ان کی کپڑا اتار کے ان کی پیٹھ دیکھتے ہیں کہ اگر زنجیر لگی ہے تو یہ شیعہ ہے، اس کو مارو، گلا کاپی دو۔ اس زمانے میں خالی نام اگر کسی کا علی، حسن، حسین، ایسا نام جس سے شیعہ ہونے کی بو آتی تھی، احساس تھی اس میں، تو اس کو اس نام کے لیے اس کا گلا کاٹ دیتے تھے، دیوار میں زندہ چن دیتے تھے۔ ایسی سچویشن، اب آپ بتائیے، ایسی سچویشن میں چوتھے امام کو دین پہنچانا ہے لوگوں تک، ایسی سچویشن میں خالی دین نہیں پہنچانا ہے۔ آپ سب کو بدن خبر چاہیے کہ آج جو ہماری نماز، روزہ، حج، زکات، دین، یہ جو مومنین یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ سب امام حسین کی دین ہے۔ اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی تو آج کچھ نہ ہوتا، نہ مسجد ہوتی۔ تمہیں خبر چاہیے واقعہ کربلا کے بعد نیکسٹ ایئر سب سے پہلا دوسرا کرائم یزید کا، مدینے کو اس نے مسجد النبی کو، رسول اللہ کی مسجد کو گھوڑے کا استبل بنا دیا تھا۔ 3 دن تک مدینے میں، جیسے آج یہ کیا کر رہے داعش والا، جہاں بھی گیا وہاں عورتیں فری، حلال، اسلام کے نام پہ جتنا بھی کرائم کر سکتے کرتے۔ یہی حال، اس سے دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، جب دو چیزوں میں بے وستو میں سملیرٹی ہو تو اس سے ہم کو کچھ سمجھ لینا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جیسے آج لوگوں کی فکر مر گئی، اس سے زیادہ بدتر حالات تھے چوتھے امام کے زمانے۔ آج جو کر رہے ہیں یہ لوگ، وہی تو اس زمانے میں بھی ہوا۔ اس زمانے میں تلوار تھی، آج زمانے میں اسٹین گن ہے، مشین گن ہے، خالی یہی ڈفرنس، اور کوئی آئیڈیالوجی، ویژن، نظریہ، کوئی ڈفرنس نہیں، سب تھے، سب ایک جیسا۔ ایسے زمانے میں جہاں فاجع ہیرو نے مسجد نبی کو پامال کر دیا، خانہ کعبہ میں اس نے، آج کے زمانے میں ہم بم کہیں گے، اس کو منجنیق کہتے تھے، جیسے توپ ہے نا، ٹینک، توپ سے کیا کرتے ہیں، دور تک بم پھینکتے ہیں، اب تو میزائل آ گیا، اس سے بھی بڑھ کر آ گیا۔ اس زمانے میں منجنیق ہوتا تھا۔ منجنیق تمہیں خبر چاہیے، جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا ہے نمرود نے، گلیل دیکھا ہے، اب تو کھیلنا بھی ختم ہو گیا، تو ویسے ہی اس کو بڑا کر کے منجنیق، خانہ کعبہ پہ منجنیق کے ذریعے پتھر برسایا تھا۔ یقین ایسے سچویشن میں جہاں زبان کھولنا جرم، کرائم، زبان اگر کوئی کھول دے حق کے خلاف، حق کے فیور میں، یزید کے خلاف، تو اس کا گلا کاٹ دیا جائے گا، اس کی جان چلی جائے گی، جیل میں چلا جائے گا۔ ایسے حالات میں چوتھے امام کو کربلا پہنچانی ہے، سب سے پہلے دین پہنچانا ہے، B2 3 لوگوں کے درمیان اپنے کمپینینز تیار کرنے۔ کیا امام کے پاس 20 مانس بھی نہیں تھا؟ 20 سال ایسے میں اپنے کمپینینز تیار کرنے۔ اب آپ سوچیے کتنا سخت زمانہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے نا، وہ کیا اسٹریٹجی تھی؟
دیکھ کے یہ سمجھ میں آتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں امام بہت ناچار تھے، بہت لاچار تھے، پریشان تھے. نہ ایسا نہیں تھا. دیکھیں اچھا پولیٹیشین کون ہوتا ہے؟ اچھا پولیٹیشین، اچھا اسٹریٹجسٹ، ساری اسٹریٹجی بنانے والا وہ ہوتا ہے کہ جیسے حالات جیسے بھی حالات اور جیسی بھی سچویشن ہو، بدتر سے بدتر سچویشن کو اپنے فیور میں بنا لے. کیا ہے؟ دشمن چاہ کے بھی نقصان نہ پہنچا. یزید کا خواب کیا تھا؟ بنی امیہ کا خواب کیا تھا؟ کہ اسلام کو ختم کر دے. لیکن آپ کو معلوم ہے امام نے ایسی ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ قیامت تک دین باقی رہے. میں ایک بات یہاں بہت کہوں گا، دیکھیں دعا کے لیے چوتھے امام کا سب سے بہترین اسٹریٹجی کیا تھی؟ آپ جب کوئی ملتا نہیں تھا بات سننے کے لیے، نہیں کسی کو بلا نہیں سکتے تھے، لوگ ڈرتے تھے کہ ہم چوتھے امام کے پاس جائیں گے پھر میرا گلا کاٹ دیا جائے. تو کیا کرتے تھے؟ کسی کو بلاتے نہیں تھے، مسجد میں جا کے کنارے بیٹھ جاتے تھے اور دعا پڑھتے تھے. آپ کو معلوم اس زمانے میں کیا پرابلم تھی؟ اس زمانے میں نماز روزہ سب کچھ تھا لیکن اللہ نہیں تھا لوگوں کے پاس. آج کی بھی جس زمانے میں بھی لوگوں کے پاس خدا نہ ہو، اللہ نہ ہو، سب کچھ ہوگا، نماز روزہ حج زکات، میں اس کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا تو نماز کو برا بول دے. نہ اس کا ارتھ یہ نہیں ہے. اگر انسان کے پاس خدا نہ ہو، خدا سے اس کا رابطہ نہ ہو، اللہ سے اس کا رابطہ نہ ہو، تو ممکن ہے ریت کی طرح ایک کسٹم اس کو انجام دے گا، سب انجام دے گا، لیکن سوسائٹی میں جان نہیں ہوگی، روح نہیں ہوگی. اس سوسائٹی کی سب سے موٹی پرابلم یہ تھی کہ اس سوسائٹی میں اللہ چلا گیا تھا بیچ سے. ہم لوگ کیا بھائی آج جوان بھائیوں کے لیے جو ماں باپ اپنے بچوں کو بتائیں، کہیں اگر ٹرانسلیشن صحیح پہ سجادیہ کا مل جائے گا تو چھوٹا چھوٹا جملہ جو ہے وہ بچوں کو سکھائے ماں باپ، خود بھی پڑھے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ابھی 10 دن پہلے جارج سمعان جرداف، میں نے کچھ دن پہلے مجلس میں کہیں بولا تھا، یہ ابھی مرا. یہ ایک ایسا کرسچن تھا جس کو مولا کائنات حضرت علی سے بہت محبت تھی. دا وائس آف ہیومن جسٹس، صوت العدالت الانسانیہ، یہ کتاب یعنی امام علی عدالت کی آواز، انسانی عدالت کی آواز. اور ایسی کئی کتاب لکھی حضرت علی کے لیے. اس نے کب سے اسٹڈی شروع کی جانتے ہیں حضرت علی کے بارے میں؟ یہ ماں باپ کے لیے جب وہ 13 سال کا تھا. 13 جب 13 سال کا تھا تو اس وقت سے اس نے اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا. تب وہ کہیں جا کے اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا، اتنی اچھی اچھی کتاب اس نے لکھی. مولا کے ایک کرسچن تھا، ہمارا بھی تو کرسچن مرا، البتہ نہیں معلوم اللہ کو معلوم ہے کس حالت میں مرا، لیکن اس کا کریا کرسچن کے مطابق ہوا، کرسچینٹی کے مطابق ہوا. امام سجاد کی جو زبور آل محمد، صحیفہ سجادیہ، ہم لوگ جب دعا پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمارا کیا ویژن رہتا ہے، کیا انٹینشن رہتا ہے ہمارا دعا پڑھتے وقت؟ دعا جیسی ختم ہو جائے اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم کو یہ دے دے، اللہ ہم کو. یقیناً دعا کا ایک فلسفہ یہی ہے، لیکن دعا میں سارا مسارا سب سے اہم بات یہ تھی اور یہ ہے کہ دعا جب کرتا ہے انسان تو اپنے اللہ سے رابطہ کرتا ہے. امام کیا کہتے ہیں؟ اب آپ سوچئے، تم قرض میں مبتلا ہو، صحیفہ سجادیہ میں دعا موجود ہے. آدمی بیمار ہے، صحیفہ سجادیہ میں دعا موجود ہے. آدمی ڈر رہا ہے، صحیفہ سجادیہ میں دعا موجود ہے. اب ایک ایک کر کے دعا خالی واچی دیکھیے، آپ ایک ایک کر کے اس کا نام خالی پڑھیے. کیا ارتھ ہے اس کا؟ اس کا ارتھ یہ تھا کہ جب بھی دیکھیے مصیبت میں اگر ہر وقت آدمی اپنے اللہ کو یاد کرے گا تو اس کا رابطہ اس کے اللہ سے رہے گا. نعرہ تکبیر. امام نے سب سے بیسٹ راستہ جو لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے، کیونکہ مر گئے تھے لوگ، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، کربلا کا نواسہ رسول شہید ہو گیا، لیکن لوگوں کی زبان نہیں کھلی. ایسے یعنی اس کا مطلب مر گئے تھے. امام نے کہا کہ سب سے پہلے ضرورت یہ کہ لوگوں کا ضمیر یعنی لوگوں کا دل زندہ ہو. اس کا سب سے بیسٹ راستہ کیا ہے؟ دعا.
امام سیف سجادی کا آپ بتائیں آج سائنس ہسٹری جیوگرافی آج جو ہے نئے نئے انوینشن کر رہی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے یہ ثابت ہوا, میں صرف بھائیوں کے لیے بتا رہا ہوں, آپ نے سنا ہوگا ایسے ہی بہت زیادہ, سمندر میں جاری مچھلی جو ہے وہ ہزار کلومیٹر جب اس کو بچہ دینا ہوتا ہے, انڈا دینا ہوتا ہے, تو 1000 کلومیٹر کا ڈسٹینس کور کرتی ہے, پچھی اپنی جگہ واپس آ جاتی ہے. پھر وہ اسی راستے سے جس راستے سے وہ گئی تھی. کیا ہوتا ہے ہم لوگ آج کے زمانے میں جب تو سیٹلائٹ آ گیا, جی پی ایس آ گیا, سب کچھ آ گیا, اب تو جی پی ایس کے ذریعے آدمی معلوم کر لیتا ہے کہاں کیا راستہ ہے. اس زمانے میں تو نہیں تھا, وہ تو جانور ہے, انسان نہیں ہے. امام کہتے ہیں اے وہ خدا جس نے سمندر میں مچھلیوں کو راستہ دکھایا. تمہیں جو کیا تھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سیف سجادیہ خالی مصیبت میں پڑنے کے لیے نہ, سیف سجادیہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے, اسٹڈی کرنے کا ہے. جیسے جب زندگی میں یعنی ہر روز ہم قسم کھا لیں اپنے آپ سے کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے, لیکن ایک پیج آدھا پیج باچیں گے, دیکھیں گے سیف سجادیہ نہ, اس کو خالی پڑھیں گے نہیں ثواب کے لیے, یقیناً ثواب ملے گا, نہیں اس کو دیکھیں گے اس کا ارتھ کیا ہے, کیا کہہ رہے ہیں امام. ایسے حالات میں امام نے لوگوں کا دل زندہ کیا. اہل بیت کا علم جو تھا اس زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. آپ بتائیے اس زمانے میں کون سمجھتا کہ یار اے وہ خدا جس نے سمندر میں مچھلیوں کو راستہ دکھایا, کون سمجھتا اس زمانے میں؟ امام نے اہل بیت کا علم زندہ کیا اس دعا کے ذریعے. ایک سب سے پہلا کام. دوسرا آپ دیکھیں آج جو ہر ایک جو ہے الگ الگ لوگ آتے ہیں, مولانا میرا بچہ میری بات نہیں سنتا, بچہ آگے کہتا ہے مولانا میرا باپ میری بات نہیں سنتا, ہسبینڈ کہتا ہے کہ میری وائف میری بات نہیں سنتی, وائف کہتی ہے کہ میرا دھنی میری بات نہیں سنتا. الگ الگ لوگ, ایک آدمی ایک دوسرے کی لوگ شکایت کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ یہ پرابلم ہے سوسائٹی میں ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیا ریزن ہے اس کا؟ کہ ہم لوگ پہچانتے نہیں ایک دوسرے کے رائٹس کیا ہیں. آپ کو معلوم ہے ابھی تو ہم لوگ تو انسان میں الجھے ہوئے ہیں. چوتھے امام نے بتایا جانور کا حق تمہارے اوپر کیا ہے. دیوار کا, آسمان کا, زمین کا, آج جو لوگ پریشان ہیں گلوبل وارمنگ. ایک تو یاد رکھیے کہ یہاں بریکٹ میں بتا رہا ہوں بھائیوں کو جو آپ لوگ نیٹ پہ دیکھتے ہیں, پینک کتنا بنایا گیا. آپ کو معلوم ہے جیسے ایبولا کا کتنا پینک بنایا گیا, کس نے بنایا؟ قرآن میں ایک آیت ہے کہ شیطان کی خاصیت کیا ہے. شیطان کبھی کبھی تو بہکاتا ہے, اتنا زیادہ بہکاتا ہے جب آدمی موت کے نزدیک پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کہ بھائی اب تم یہاں مرو, ہمارا کام ختم ہو گیا. شیطان کا ایک کام, یہی کام آج امریکہ کر رہا ہے. ایبولا کا وائرس دنیا میں سب سے پہلے افریقہ میں پھیلانے والا کون ہے, اس کا ٹیسٹ کرنے والا کون ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹ. گلوبل وارمنگ کا ذمہ دار کون ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹ. اتنا بڑا بڑا ہائیڈروجن یعنی ایٹامک بام کا ٹیسٹ, اس کا کہاں اثر جائے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹ. شیطان بزرگ اتنا پینک جو آج بنا دیا, اتنی دہشت جو بنا دیا. امام نے بتایا زمین و آسمان کا حق تمہارے اوپر کیا ہے. زمین و آسمان. اب مسلمان کہاں ہے آپ کو معلوم ہے؟ 5th سینچری یعنی اسلام کے 400 سال تک اسلام کا گولڈن ایرا تھا, ساؤتھ ایموٹو زمانہ, یعنی سنہرا ایرا تھا. جتنا بڑا بڑا انوینشن ہوا ہے مسلمانوں کے ذریعے اس زمانے میں, اس کے بعد پھر ڈاؤن فال شروع ہوا. اس کا ایک ریزن کیا تھا جانتے ہیں ڈاؤن فال کا مسلمانوں کے؟ مسلمانوں کا نفس کرپٹ ہو گیا. ہوس, شہوت, لالچ بہت بری چیز ہوتی ہے. کسی بھی سوسائٹی کو اگر برباد کرنا ہے تو منہ, پیٹ اور پیٹ کے نیچے انوالو کر دیجیے, سوسائٹی برباد ہو جائے گی. جس سوسائٹی میں یہ 3 وستو ہے, من, اسی لیے معصوم فرماتے ہیں من وقع شر قبلہ ولقلقہ ودغدغہ فقد فاز. جو 3 شر سے بچا وہ کامیاب. وہ 3 شر کیا کیا ہے؟ زبان کا,
پیٹ کا اور پیٹ کے نیچے کا. یہ سوسائٹی کو تباہ کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. یہ 3 شر مسلمان جو برباد ہوئے اس کا ریزن یہ تھا کہ اس شر میں مبتلا ہو گئے. ایسے میں آج ضرورت کیا تھی؟ امام کی تعلیمات کو زندہ کرنا. بس میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. کربلا کو زندہ کرنا, اسلام کو زندہ کرنا ہے, اسلام کو پہنچانا ہے. آج ضرورت ہے ہم دنیا کے سامنے پیش کریں کہ ہمارے پاس صحیفے سجادی. آپ کو معلوم ہے, آپ کو سب کو خبر ہے, جوانوں کو بھی بتاتا چلو اپنے بھائیوں, یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹس کا چارٹر جو ہے اس کا امام مالک اشرف کو جو لیٹر لکھا ہے امام علی نے, اس کا ایک پورشن جو ہے پورشن وہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں موجود ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں, ہمارے پاس ایسی, اگر ہم صحیفے سجادیہ کو بھی پیش کر لیں اور اس کو انٹروڈیوس کرا دیں زمانے کے سامنے تو کیا ہوگا بتائیے؟ کہاں جائے گی یہ قوم؟ افسوس یہ کہ آج ہم خود نہیں سمجھ پائے صحیفے سجادیہ کو, تو ہم دوسرے کو کیا سمجھیں. بس میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں. رسالت الحقوق جو امام نے دیا, ہسبینڈ وائف کا حق, آج پریشان ہے ہسبینڈ وائف. صبح سے لے کے شام تک 20 بار جھگڑا ہوتا ہے. جب یہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو صبح سے لے کے 24 گھنٹے تک جو ہے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ہسبینڈ وائف آپس میں لڑتے ہیں, کیونکہ یہی دیکھا صبح سے شام تک. اگر لیکن معلوم ہو جائے گا حق اس انسان کو, اس کے لیے رسالت الحقوق 51 حق یا 53 حق امام سجاد نے رسالت الحقوق میں بیان کیا. جس کو ٹائم ملے ایک ایک کر کے, اس کو انگلش آنگلے میں ہے, اردو میں, عربی میں ہے, پتہ نہیں مجھے فرینچ میں دیکھ رہا تھا, مجھے نظر نہیں آیا فرینچ میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا, فرینچ میں بھی ٹرانسلیشن. ایک ایک کر کے اس کو واضح دیکھیں تاکہ ہم کو سمجھ میں سماج کی سوسائٹی کی مشکل کم ہو. اس کا ایک حق میں آپ کو بتاتا چلوں جس کو میں نے یہاں پڑھا. امام سجاد فرماتے ہیں اما حق نفس کا. آج مشکل کیا ہے دنیا میں؟ کیا چیز خراب ہو گئی؟ صرف ایک چیز خراب ہو گئی, اگر وہ صحیح ہو جائے تو سب کچھ صحیح ہو جائے. انسان کا نفس. انسان کا نفس اگر صحیح ہو جائے نا تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, سارا دھمال حل ہو جائے گا. صرف نفس. امام فرماتے ہیں اما حق نفس کا فأن تستوفئها في طاعة الله. صلوات بھیجیں محمد وعلى محمد. دیکھیں امام کی تعریف اور جو وقار جو امام کے لیے پایا جاتا ہے وہ تو اکثر آپ لوگ سنتے آئے. میں ایک دو جملہ خالی بولتا چلوں تاکہ شریک ثواب بھی رہے. امام کی ایک فضیلت یہ تھی کہ امام کو ذو السخنہ کہا جاتا تھا. کیا مطلب؟ 24 گھنٹے میں اتنی عبادت کرتے تھے. دیکھیں یہ بھی فلسفہ ایسا نہیں تھا کہ امام مسجد میں بیٹھے رہتے تھے سب کچھ چھوڑ کے. فلسفی تھی, لوگوں کو سکھانا تھا کہ اللہ سے رابطہ کیسا ہو. دنیا بھول گئی تھی خدا کو, اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کی پیشانی پہ, فورہیڈ پہ گٹا گڑ گیا تھا. تو کسی نے پوچھا یا علی ابن حسین کتنی آپ عبادت کرتے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ تم نے ہمارے جد علی مرتضیٰ کو نہیں دیکھا, وہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتے تھے, تم نے ان کو نہیں دیکھا. امام کا تواضع, امام کا اخلاق, امام کا نیچر, یہ سب ان کو دیکھنا ہوگا, بانچنا ہوگا, سیکھنا ہوگا. خالی ہم لوگ سن کے اگر چلے جائیں, شہادت و ولادت کی ایک توفیق یہ ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑا سا جاننے کو موقع ملتا ہے. ابھی تو الحمدللہ گوگل جو ہے آدمی مجلس میں بیٹھا ہے سب کچھ دیکھ سکتا ہے. 3G 4G کون سا جی آنے والا تھی. کبھی ٹائم ملے 10 منٹ 1 گھنٹے ایسی ولادت شہادت کے دیوس میں خالی دیکھ لیا کریے امام کے بارے میں, امام کی زندگی کے بارے میں, امام کے ورچوز, امام کی صفات بخان, تاکہ ہم کو معلوم بھی ہو سکے. ایک توفیق ہوتی ہے نا, عام دیوس میں تو اتنا آدمی بزی ہے کہ ٹائم نہیں ملتا اپنے بارے میں سوچنے کا. تو یہ ٹائم ملتا ہے تھوڑا سا ذرا دیکھنے کا, تو ہم کو معلوم ہوگا امام, تاکہ ہم لیسن لے سکیں اپنی زندگی میں. اپنی زندگی میں امام فرماتے ہیں اما حق نفس, تمہاری نفس کا حق یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کا مطیع اور اطاعت گزار بنا.
اگر تم یہ کر لو تو تم اپنے کیا کیا حق ادا کر لو. دیکھیے جیسے ہوتا ہے نا گاڑی میں اسٹیئرنگ ہوتا ہے, اگر اسٹیئرنگ کنٹرول میں تو پوری گاڑی کنٹرول میں. انسان کی وجود کی اسٹیئرنگ جو ہے اس کا نفس ہے. امام کہتے ہیں اگر تمہارے نفس کا حق ادا ہو گیا تو فتویٰ دیا تم اپنی زبان کا حق بھی ادا کر دو گے, تم اپنی آنکھ کا حق ادا کر دو گے, اپنے کان کا حق ادا کر دو گے, اپنے ہاتھ کا, اپنے پیر کا, یعنی اپنے پیٹ کا, اپنی شرمگاہ کا, یہ سب ہے اس میں سارا حق ادا کر دو گے. یعنی کیا؟ یعنی تمہارا نفس عدوے کا نفس کلتی بین جنبے, انسان کا سب سے بڑا دشمن, سب سے موٹا دشمن کون ہے؟ اس کا نفس ہے. انسان کا نفس اگر بگڑ جائے تو اس کو ہمارے ساتھ بناتا ہے, اگر نفس سدھر جائے تو اس کو خور بناتا ہے. یہی نفس تو ہے. ساری مصیبت, ساری مشکل اسی نفس کی ہے. امام کہتے ہیں تم اپنے نفس کو بچا لو, اس کے بعد نفس کو کیسے بچائے, کیا کرے نفس کے لیے, کیا علاج ہے؟ کوئی انجیکشن ہے نفس کے لیے؟ سر میں درد ہوا, پیٹ میں درد ہوا, پیر میں درد ہوا تو پین کلر کا انجیکشن لے لیا, گولی کھا لی. نفس کے لیے سب سے موٹی گولی ہے اللہ کی اطاعت. تم اپنے نفس کو اللہ کے مطیع بنا دو, فرما بردار بنا دو, اللہ کا فالوور بنا دو, ساری مشکل حل ہو جائے گی. امام علی فرماتے ہیں, بس حدیث پڑھ کے میں اپنی بات ختم کروں. امام علی فرماتے ہیں کہ تم اپنے اور اللہ کے بیچ میں کام حل کر لو, اس کے بعد کچھ فکر نہ کرو, خدا سب تمہارا حل کر دے گا. اصلح فیما بینک و بین اللہ, تم اپنا اور اللہ کے بیچ کا معاملہ حل کر لو. پھر اس کے بعد نہ اپنی دنیا کے لیے ڈرو تمہیں, نہ اپنی آخرت کے لیے ڈرو. اللہ تمہاری دنیا کو بھی سدھار دے گا, تمہاری آخرت کو بھی سدھار دے گا. یہ یعنی نفس کو سدھارنے کا مطلب کیا؟ انسان کا اپنے اللہ سے رابطہ صحیح ہو جائے. جب انسان کا اپنے اللہ سے رابطہ صحیح ہوگا اس وقت اس کے امام سے, اس کے رسول سے, اس کے نبی سے, سب سے رابطہ اس کا صحیح ہو جائے. آپ کو بس میں اپنی بات کمپلیٹ کروں. امام حسین کے زمانے میں کیا تھی مشکل؟ سب سے موٹی مشکل یہ تھی کہ لوگوں کا سب کچھ تھا لیکن اللہ سے رابطہ نہیں تھا, اللہ سے رابطہ دور ہو گیا تھا. امام سجاد کی جو آپ دیکھیں 34 سال 34 سال امام نے کربلا کو بھی پہنچانا, کیسے پہنچایا امام نے, کیسے پہنچایا بتائیے؟ کتنی مصیبت. جہاں آج تک مجلس پڑھو, اس زمانے میں مجلس کوئی نہیں پڑھ سکتا. امام کو کربلا پہنچانی تھی, لوگوں کو بتانا تھا. ایسے نہیں, ایسے ایک تو غم کی بات ہے, جس کے سامنے اس کا پورا گھر بار لٹ جائے وہ تو روئے گا, جس کے سامنے اس کے سب گھر والے کو مار دیا جائے وہ تو روئے گا, بالکل روئے گا. لیکن امام نے اس آنسو کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف بلایا ہے. میں یہاں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے, بہت ضروری سوچ. اس کا مطلب یہ کہ آنسو میں اتنی تاثیر ہے کہ دشمن کو دوست بنا دے. امام سجاد نے تو یہی کیا نا, یہی آنسو بہا کے رو رو کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا, اپنی طرف بلایا. ہمیں بھی ایسے ہی آنسو بہانے ہو تاکہ ہمارا بھی آنسو ایسے ہی ہو. ہم خود اپنے آپ پہ نہیں روئے, خالی اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے نہیں روئے, بلکہ ہم امام سجاد کا پیغام پہنچانے کے لیے روئے. خبر سے آپ کو جب ہم جلوس نکالتے ہیں تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جلوس کا فلسفہ یہ ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں ہم کس کا جلوس نکال رہے ہیں. جب ہم رو رہے تو لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم کیوں رو رہے, کس پہ رو رہے. ہم مظلوم کی حمایت میں اور ظالم کے خلاف رو رہے. یہ ہے فلسفہ زدائی. چوتھے امام نے بس مسائل کے 2-4 دن. آپ سوچئے کوئی معمولی بات ہے, 34 سال تک جب کوئی پانی دیکھ رہا اور پانی دیکھ کے رو رہے, پانی دیکھ کے رونا نہ اتنا نہیں, اس سے بھی زیادہ. 34 سال تک راستے میں اگر کسی جانور کا سر کٹا ہوا دیکھتے تھے نا,
جس کے گھر میں مصیبت ہوتی ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے. 34 سال تک اللہ کیا کیا مصیبت نہیں دیکھی سید سجاد نے. عزیزوں آپ کو معلوم ہے کربلا یعنی اصل مصیبت جو شروع ہوئی ہے امام کی وہ شام غریبہ سے شروع ہوئی ہے. آج ہی میں دیکھ رہا تھا 11 دیکھیے مصیبت کی انتہا دیکھیے 11 محرم کو جب جناب زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا نا تو سید سجاد جھکے ہوئے تھے اور پیچھے سے لائن تازیانے سے مارے جاتا تھا. تازیانے سے مارے جاتا. جناب سید سجاد کیا پھوپھی اماں آپ اپنے بھائی کو رو لیجیے میں تازیانے سے لوں گا. ایسے عزتاری ہم تک پہنچی عزیز نا. اب آپ محسوس کیجئے ایک جوان 22 23 24 سال کا جوان اور بیمار بھی ہے جوان. ایسا نہیں ہے اتنا بیمار کہ امام چل نہیں پا رہے تھے زمین. اب آپ سوچیے شام غریبہ جناب زینب چوتھے امام کو گود میں لے کے اٹھا کے لے کر آئی اپنے ساتھ لے کر یعنی اتنا کمزور امام. اب ایسے امام کو 11 محرم جب آئی ہے نا تو گردن سے ہاتھ باندھ دیا پیروں میں بیڑیاں ڈال دی کمر میں لنگر ڈال دیا. عزیزوں سنیے گا گلے میں جو توق تھا وہ کیسا تھا. گلے میں توق ایسا تھا کہ جس میں کانٹے نکلے ہوئے تھے. جب بھی سید سجاد سے مثلا گلا ہلاتے تھے سر ہلاتے تھے کانٹا چبھتا تھا تو گلے سے خون بہنے. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزوں ذرا اندازہ لگائیں کتنی مصیبت گزری. لیکن آپ کو بتائیں سید سجاد نے عمر بھر کبھی بھی اپنی بیڑی اپنا توق اپنا لنگر اور اپنی اسیری اور قید کو یاد کر کے آنسو نہیں بہایا. جب بھی کوئی پوچھتا تھا مولا آپ اتنا کیوں رو رہے تو آپ کہتے تھے شام. مولا کہتے تھے شام شام. جانتے ہیں امام سجاد کے لیے سب سے بڑی کیا مصیبت تھی. امام سجاد کا کب دم نکل جاتا تھا جب آپ دیکھتے تھے. عزیزوں سنیے گا یزید کے دربار کو کیسے سجایا تھا معلوم ہے. یزید نے اپنے دربار میں چاروں طرف شیشے لگائے تھے. ایسے شیشے لگائے تھے کہ چاروں طرف سے اسیر دکھائی دے. اللہ اکبر. اب ذرا محسوس کیجیے سید سجاد جب شام کے دربار میں گئے نا تو آپ کے دل کو سب سے زیادہ تکلیف یہ تھی کہ میری پھوپھی میں مطلب چادر کیسے اس دربار میری پھوپھی کیسے جائے گی اس میں. عزیزوں جناب زینب جب شام میں داخل ہونے جا رہی تھی نا دربار میں تو تھوڑی دیر کے لیے جناب زینب کے پیر میں لرزش ہوئی. لیکن عجب نہیں سید سجاد کا جملہ سنیے. سید سجاد کہتے پھوپھی اماں یہ امتحان کا وقت ہے. پھوپھی اماں یہاں نہ رکیے یہ اللہ کا امتحان. اللہ عزیزوں یہ ہے مصیبت سید سجاد کی. اللہ اکبر. عزیزوں آپ دیکھیں شام کا دربار بھی گزر گیا. 1 سال قید خانے میں سید سجاد کی مصیبت دیکھیں. قید خانے میں 1 سال ہتھکڑی بیڑی زنجیر کو یاد کر کے نہیں روتے تھے. 1 سال تک جب ہر صبح اور شام کو ایک چھوٹی سی بچی سوال کرتی تھی پھوپھی اماں اے بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے. ابھی تو سید سجاد جب یہ جملہ سنتے تھے سکینہ کی زبان سے تو دل دب جاتا تھا. سکینہ کبھی کبھی پرندوں کو دیکھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. صبح میں کہتے تھے مولا یہ جا رہے اپنی سیر کے لیے. جب شام ہوتی تھی تو پرندے جب گھر جاتے تھے بھیا یہ کہاں جا رہے ہیں. اے بہن سکینہ یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. اے بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے. اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا. بس عزیزوں 1-2 جملہ سن لیجیے. سید سجاد کو سنیے. سید سجاد کو ولید بن عبد الملک نے زہر دے دیا. ہر امام کو ایک دوسرا معصوم غسل دیتا ہے کفن دیتا ہے. آپ کو خبر ہے نا عزیزوں چوتھے امام کربلا میں 4 سال یا 3 سال کے تھے. آپ کو سب کو خبر ہے. اور کربلا سے کوفہ کوفے سے شام اور شام سے مدینہ تک جو گزرا ہے اہل بیت کے اوپر
اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے عزیزوں، بتائیے اس بچے کے دل میں کیا گزر